اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک اور اہم ترین موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ماشاء اللہ۔ ہم کیوں کہتے ہیں اور ہمیں کیوں کہنا چاہیے؟ جس طرح پچھلے ذکر میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے سارا انشاء اللہ کے بارے میں آپ سے بات کی کہ اس کے ہماری زندگی پہ کس طرح کے اثرات ہوتے ہیں مرتب، اور کس طرح کے اثرات ماشاء اللہ کے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹے چھوٹے الفاظ کہہ دینے سے، اللہ کا شکرانہ ادا کر دینے سے ہماری زندگیوں کے اعتبار ہی بدل جاتے ہیں۔ وہ پھلوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وعدے کیے ہیں، نعمتوں کا جو زندگی کے یہ پھل ہیں، جو آپ کی کامیابیاں ہیں، جو آپ کی محنتوں کے لیے، آپ کی محنت کے لیے کہ آپ محنت کرنے کے بھی قابل ہوں، یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے ہیں کہ آپ اور میں اللہ کے شکر گزار ہوتے جائیں اور اللہ سے ہر چیز کی تمنا بھی رکھیں اور کامیابی بھی حاصل ہو جائے اور وہ تمنائیں بھی پوری ہو جائیں۔ تو چلیے قرآن پاک سے ہی بات شروع کرتے ہیں، جو کہ میرا وعدہ ہے آپ سے، کیونکہ ہر مسئلے کا حل، ہر بات کا جو سلوشن ہے، زندگی کے جو صحیح راستے ہیں، وہ قرآن پاک سے ہی مرتب ہوتے ہیں، اور قرآن پاک ہی ہمیں سیدھا رستہ اللہ تعالیٰ اپنی زبان میں سکھاتا ہے۔ تو میں آپ کو سیدھا ہی اس پارہ 30 پہ لیے چل رہا ہوں، اور سورہ ہے الاعلیٰ، اور اس کی شروع سے پڑھنے والی وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک مخاطب ہیں، اے پیغمبر، اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو، جس نے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضاء درست کیے، اور پھر اس کو رستہ دکھایا، اور جس نے چارہ اگایا، پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم فراموش نہ کر سکو گے، مگر یہ بات یہاں پہ فلسفے کی آ گئی ہے آپ کے، اور بڑا آسان فلسفہ ہے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ کہ اپنی تعریف اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر چیز آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے، آپ کو بنایا ہے، ہماری طرف اشارہ ہے، ہمیں ہی یاد کرایا جا رہا ہے۔ اس وقت رسول پاک سے مخاطب تھے، اور مخاطب تمام عوام الناس ہے، تمام دنیا ہے، کہ میں نے تم کو پھر رستہ بھی دکھایا، اور ہر چیز تمہارے لیے دنیا میں بنا دی، اگا دی، اور پھر تمہیں دکھا دیا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، کہ وہ جل کے خاک ہو کے کوڑا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہی مٹی ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم فراموش نہیں کر سکو گے۔ یعنی اللہ پاک جب رحمت فرما دے گا، تمہیں کوئی چیز وہ سکھانا چاہ رہا ہے، قرآن پاک کا ذکر ہو رہا تھا کہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے کہ تم فراموش نہیں کر سکو گے، بھول نہیں سکو گے، مگر اگر اللہ چاہے گا تو، جو کہ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَيُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، جو کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی بات کو بھی جانتا ہے۔ اور آگے کمال بات کی ہے، ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، یعنی ہم تمہارے لیے اس کو آسان کر دیں گے، تمہارے کاموں کو، تمہاری لرننگ کو، تمہارے یاد کرنے کو، پڑھنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو آسان کر دیں گے۔ بات آگی کہ اگر اللہ چاہے گا، الا ما شاء اللہ۔ سو جہاں تک نصیحت کے کامیاب ہونے کا تمہیں امید ہو تو نصیحت کرتے رہو، جس کے سلسلے میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور آپ سے بھی درخواست کیا کرتا ہوں کہ آپ بھی اس نصیحت کرنے میں شامل ہو جائیں۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو خوف رکھتا ہے، یہ سیذکر من یخشی، تو جو خوف رکھتا ہے وہ نصیحت پکڑے گا۔ اور آگے پھر اس طرح بات چلتی جاتی ہے۔ تو میں اسی پہ آپ کے ساتھ مختصراً چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں آپ کو بہترین جو بات میں اللہ کا کلام اور حکم جو پہنچا سکتا ہوں پہنچا دوں۔ اور جب ہم ماشاء اللہ کہتے ہیں تو ہم
सीधे अल्लाह ताला के शुक्राने में चले जाते हैं कि जो भी कुछ आपने देखा है, जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आपको नया घर मिल गया है, जॉब मिल गई है, बेटा मिल गया है, बेटी मिल गई है, आपके यहाँ कोई भी नेमत आ गई है, कामयाबी की सूरत में, किसी भी सूरत में, और अल्लाह उसको नज़र बद से बचाए, तो आपके मुंह से बिला अख्तियार ये निकलना चाहिए माशा अल्लाह। कोई काम भी हुआ है तो उसको नज़र बद से भी बचाएगा और अल्लाह की रज़ा और अल्लाह का शुक्राना इसमें शामिल हो जाएगा। तो जब हम अल्लाह की रज़ा और शुक्राना शामिल कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम आफ़ियत में आ गए। अल्लाह ताला जैसा साथ हमारे साथ खड़ा हो गया है, हमने उसके शुक्राना अदा करके ये समझ लिया है और ये बता दिया है सुनने वालों को भी और उस जानने वाले को भी कि हम सिर्फ़ तेरे हैं और हमारा जीना मरना इबादत सिर्फ़ तेरे लिए है, और ये जो कुछ हमें हासिल हो रहा है, जो कुछ हमें मिल रहा है, इसमें हमारी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। हम इस काबिल ही नहीं हैं कि अपनी मर्ज़ी से एक कदम भी उठा सकें, सांस भी ले सकें। तो बस जब हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर ही नहीं सकते और जो कर रहा है तो उसका शुक्र अदा करना तो वाजिब हो गया ना जी। तो आपने जब माशा अल्लाह कह दिया किसी की बात पे, उसने आपकी बात पे कह दिया और आगे से आपने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो कमाल हो गया। उस वक्त वो ज़ात बीच में शामिल हो गई और उसकी खुशनुदी आ गई, तो फिर बहारें हो गई, दुनिया आखिरत भी हो गई, कामयाब भी हो गई, और इसमें भी कोई नुकसान का डर भी ख़त्म हो गया, कोई नुकसान भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। जो आपके लिए बेहतरीन होगा और जिस वक्त होना है वो हो के रहेगा, कोई रोक नहीं सकेगा, कोई नज़र बद, कोई जादू, कोई टोना, कोई बात उसमें आ नहीं सकेगी, और अल्लाह ताला की रज़ा आपके साथ आ जाएगी। इसके लिए कुरान पाक में एक बहुत अच्छा वाक़या भी अल्लाह पाक ने बयान किया है। मैं मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ उस पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लंबा चौड़ा वक्त लूँ। सिपारा है जी सुबहान अल्लज़ी 15 और सूरह है कहफ, और इसमें दो दोस्तों का ज़िक्र है, और आयत मुबारक है जी इसकी 38 कि दो दोस्त हैं। एक बड़ा, जिस तरह हमारी दुनिया में होते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये मेहनत से की तो हुआ, मेरे बेटे ने ये किया तो आज ये हाल हो गया, ये मिल गया, हमें ये मिल गया। तो वो भी ब्रैग कर रहा है और उसने देख रहा है कि देखो मैंने ये किया तो मेरा बागात हो गए हैं, मेरे ये हो गए हैं, मेरा वो हो गया है। तो उसने कहा कि तुमने माशा अल्लाह ही नहीं कहा। मैं उसका वहीं उसी आयत पे लेके चलता हूँ, वलौला इज़ दखलता जन्नतक कुलता माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और भला जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह क्यों नहीं कहा कि ये सब अल्लाह की रज़ा से है, अल्लाह की देन है, जिसके अलावा कोई दुनिया में ताकत नहीं है, जो और कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। इन तरानी अना अक्ला मिनका कमालूं व वालदा, अगर तुम मुझे माल औलाद में अपने से कमतर देखते हो। तो आगे फिर पूरी सूरत है और उसमें बयान है, फ़असा रब्बी अन युतियनी खैरम मिन जन्नतिका व युरसिला अलैहा हुस्बानम मिनस समाई फतुस्बिह सईदन ज़लका। और कोई अजब नहीं कि अल्लाह ताला मुझे तुम्हारे बाग से बेहतरीन, तुम्हारे से ज़्यादा बेहतरीन नेमतें दे और आसमान से आफत भेज दे तो वो साफ़ मैदान हो जाएं, ये तुम्हारे जो बागात हैं। क्योंकि उस एक दोस्त दूसरे दोस्त को कमतर जानते हुए ये कर रहा है, जो हम रोज़ करते हैं। हमेशा दूसरे को घटिया जानते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि मेरे को बच जावे, वो तो कख नहीं रहना चाहिए। तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने दिखाई कि दो दोस्तों ने आपस में की, और एक ब्रैग कर रहा था, एक बहुत बड़ा अपने आप को बता रहा था कि मेरी मेहनत से, मेरे बच्चों की फलाने से मैंने ऐसे किया, मैं इंज किया तो सब कुछ हो गया। तो दूसरे ने कहा कि तुम मुझे अपने से कमतर जानते हो, तुमने तो माशा अल्लाह भी नहीं कहा कि ये सब कुछ अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की ब्लेसिंग्स है, अल्लाह के करम से है। तो कोई अजब नहीं कि तुम्हारा ये सब कुछ रातों रात जल जाए, ख़त्म हो जाए, और मुझे तुमसे आला चीज़ें अल्लाह ताला दे दे। और आगे अल्लाह ताला ने पूरा तफसील से वाक़या बयान किया है कि फिर क्या हुआ कि उसके बाद सारा ख़त्म हो गया, सिस्टम ख़त्म हो गया,
اور وہ اکیلا رہ گیا اور دوسرے کو اللہ نے اپنی شکرانے پہ نعمتیں دے دی، سب کچھ دے دیا. یہ پڑھنے والا واقعہ ہے. کوئی ذرا ٹائم زیادہ ہوا تو انشاءاللہ میں یہ واقعہ بھی پورا آپ کو سورہ کہف کا پورا واقعہ بیان کروں گا انشاءاللہ، اور آپ بھی اس سے خوش ہوں گے. اور آپ بھی دیکھیں، میں نے ریفرنس دے دیا ہے آپ کو، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اگر کامیابی چاہیے، اپنے بچوں کی کامیابی چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کی اور اپنی کامیابی چاہیے، تو بس اس میں اللہ کی رضا کو اور اللہ کے شکرانے کو شامل کر لیں. کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. مسلمان تو آپ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، نہیں پڑھتے تو اللہ کا نام لے کے آج سے شروع کریں، یہ کون سی بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کو سنوارتا چلا جائے گا، نظر بد سے اور جادو ٹونوں سے بھی بچائے گا، اور آپ کی اور میری زندگی بھی آسان ہو جائے گی، سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اور ہماری آخرت بھی جو ہے وہ سنورتی چلی جائے گی. اور چلیے آخر میں آپ کے لیے پھر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں، اپنے جہاں جہاں پہ بھی ہیں، اپنے کام میں کامیاب کرے، اور نظر بد سے بھی بچائے، اور ان وباؤں سے، کرونا سے، ان سب سے آپ کی حفاظت فرمائے. آپ بھی میرے ساتھ اس کاوش میں کہ اگر ایک لفظ بھی مجھے پتہ ہے تو میں دوسروں تک پہنچاؤں. یہ میرا اور آپ کا فرض ہے. مجھے روز سوال کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیا شروع کر دیا ہے. تو جناب اس وقت تو ہوتا تھا کہ آپ تھوڑے تھوڑے کونے، گلی میں کونے پہ کھڑے ہو بھائی لوگوں تک پہنچاتے تھے تو پیغام پہنچ جاتا تھا. اب اتنی بڑی دنیا ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ IT بنا دیا ہے، یہ سسٹم بنا دیا ہے. تو سب سے آسان ہے کہ میں جب آپ سے بات کرتا ہوں تو پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کتنے ملینز لوگوں میں سے یہ کتنے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، اور یہ اللہ کا پیغام پہنچ جائے گا، اور میری ڈیوٹی پوری ہو جائے گی، اور آپ کی بھی ڈیوٹی پوری ہو جائے گی. تو چلیے میں بھی یہ کرتا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ ہی شامل ہوں. صرف آپ نے ایک سبسکرپشن کا بٹن دبانا ہے اور دوستوں تک پہنچانا ہے یہ پیغام، اور آپ جہاد میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر برکتیں اور رحمتیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ. کسی اور اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نگہبان. اللہ